رکھیے جوانی کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ انسان جوانی میں جو چاہے کر سکتا ہے، انسان جوانی میں جو چاہے کارنامہ انجام دے سکتا ہے۔ اگر انسان چاہے تو زمین کا سینہ چیر کر کے جوانی کے اندر پانی بھی نکال سکتا ہے، اگر انسان چاہے تو پتھروں کو تراش کر کے اللہ اکبر ان کو خوبصورت شکل بھی دے سکتا ہے، پہاڑوں کو تراش کر کے جوانی میں انسان راستے بھی بنا سکتا ہے۔ جوانی بڑی قیمتی ہے، اور یاد رکھنا اسلام دین فطرت ہے، ہر مذہب کے اندر کسی بھی عمر کو اہمیت دی جاتی ہو یا نہ دی جاتی ہو، اسلام میں جوانی کی بہت اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے، آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ جوانوں کی اہمیت کرو، جوانوں کی عزت کرو، جوانوں کی اہمیت جانو، جوانوں کی عزت کرو، جوانوں کی قدر کرو۔ کون کہہ رہا ہے؟ پوری دنیا جس کی عزت کرتی ہے، اللہ رب العزت جس کو عزتیں عطا کرتا ہے۔ زہ عزت و اطلاع محمد، میرے امام کہتے ہیں زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ اللہ اکبر، جس کے قدموں کے نیچے اللہ کا عرش ہے وہ عزت والا رسول کہہ رہا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے ہیں اے میرے صحابہ جوانوں کی عزت کرو، جوانوں کو اہمیت دو۔ وجہ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب میں نے نبوت کا اعلان کیا تو مکے کے بڈھوں نے میری مخالفت کی، جس نے میرا ساتھ دیا تھا وہ مکے کے جوان تھے۔ اس لیے جوانوں کی عزت کی جائے، جوانوں کی قدر کی جائے۔ اللہ اکبر، حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں احد کے میدان میں مصطفیٰ جان رحمت پر آنے والے تیروں کو جو میں اپنے سینے پہ لے رہا تھا، اس وقت میری عمر 16 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ اللہ اکبر، سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں میرے چہرے پر ابھی داڑھی کے بال اگنا شروع بھی نہیں ہوئے تھے، تب میں نے مصطفیٰ جان رحمت کے پر آنے والے تیروں کو اپنے سینے پر لیا تھا۔ احد کی جنگ میں مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ میں نے شرکت کی تھی، اسی لیے آپ دیکھ لیں۔ اللہ اکبر، بدر کے جتنے فاتحین 313 سب کے سب جوان ہیں، احد کے جتنے فاتحین 700 سب کے سب جوان ہیں۔ اللہ اکبر، اسی طرح خندق جو کھود رہے ہیں وہ سب کے سب جوان ہیں، اور خیبر کا فاتح تو ایسا جوان ہے کہ جس کی جوانی کی گواہی مصطفیٰ جان رحمت نے دی ہے۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی کی طرح کوئی جوان نہیں ہے اور ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے یہ جوانی ہے میرے عزیز، جوانی بڑی خوبصورت ہوتی ہے، جوانی بڑی حسین ہوتی ہے، جوانی میں نیند بھی اچھی آتی ہے، جوانی میں انسان کھانا بھی خوب کھاتا ہے، جوانی میں انسان انجوائے بھی کرتا ہے۔ اسی لیے شیطان انسان کو جوانی میں اغوا کرتا ہے، شیطان انسان کو جوانی میں بہکاتا ہے، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ جوانوں کو اپنی گرفت میں لے لے، جوانوں کو اپنا آلہ کار بنا لے، جوانوں کے افکار و نظریات کو اغوا کر لے۔ اس لیے کہ جوانی مجبوری بھی ہوتی ہے، انسان جوانی میں بہت جلدی کسی فکر سے متاثر ہو جاتا ہے، انسان اچھائی کی طرف بھی جوانی میں جلدی جاتا ہے اور برائی کی طرف بھی جلدی جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن اللہ تم سے نعیم کے بارے میں پوچھے گا۔ نعیم کے بارے میں مفسرین مختلف اقوال بیان کرتے ہیں، ایک قول یہ بھی ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تم سے قیامت میں جوانی کے بارے میں پوچھے گا، خاص طور پر جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، بتا تو نے اپنی جوانی کو کیسے گزارا، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا، تو نے اپنی جوانی کو کس طرح گزارا، جوانی کی راتیں تو نے کہاں گزاری، جوانی کے دن تو نے کہاں گزارے، جوانی کی صبح تو نے کہاں گزاری۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہاں پر 90% سے زیادہ مجمع جوانوں کا ہے، میری قوم کے جوانوں، منبر پر بھی جو ہے اکثریت جوانوں
کی ہے. اللہ اکبر. ناظم سے لے کے ناطخواں تک، ناطخواں سے لے کے منتظمین تک، منتظمین سے لے کے مقررین تک، مقررین سے لے کے سامعین تک، سب کے سب جوان ہے. اب میں جوانوں سے سوال کرتا ہوں، خاص طور پر جوانی سے متعلق سوال کیا جائے گا. بتا تو نے جوانی کی راتیں کہاں گزاری؟ اب میں اپنی قوم کے جوانوں سے پوچھتا ہوں، میری قوم کے جوانوں، تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو، اللہ کا دربار ہے، خدا تم سے پوچھ رہا ہے، بتا میں نے تجھے جوانی دی تھی، میں نے تجھے قوت دی تھی، میں نے تجھے طاقت دی تھی، میں نے تجھے حسن دیا تھا، میں نے تجھے جمال دیا تھا، تو نے اپنی جوانی کی راتیں کس کام میں گزاری؟ تو ذرا تصور کرو اللہ کو کیا جواب دے سکو گے، رب کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ یہی کہ رات کے 3 بجے تک انٹرنیٹ کا مس یوز کرتے تھے اور انٹرنیٹ پر زنا کی فلمیں دیکھتے تھے. اللہ اکبر. مجھے بتاؤ اے میری قوم کے جوانوں، جوانی آوارگی کے لیے نہیں، جوانی عیاشی کے لیے نہیں، جوانی پاپ کرنے کے لیے نہیں، جوانی گندی فلمیں دیکھنے کے لیے نہیں. جوانی کس لیے دی گئی ہے؟ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کر کے تمہیں آزمایا ہے کہ کون تھوڑی سی زندگی پا کر اچھا عمل کرتا ہے. میری قوم کے جوانوں، یہ جوانی 16 سال میں شروع ہوتی ہے اور 40 سے 50 سال میں ختم ہو جاتی ہے. یاد رکھنا جوانی جانے کے لیے آتی ہے، جوانی کسی کی ہمیشہ رہتی نہیں ہے. علامہ ابن رجب حنبلی اپنے رسائل میں لکھتے ہیں کہ جو جوان جوانی کے اندر عیاشی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، گناہ کر کے اللہ کے غضب کو چیلنج کرتا ہے، اللہ اس کو اتنا دردناک بڑھاپا عطا کرتا ہے کہ بڑھاپے میں اللہ اس کی نیند چھین لیتا ہے، نیند کا چین چھین لیتا ہے، اس کا سکون چھین لیتا ہے، اس کی راحت چھین لیتا ہے. جاؤ جا کر ان بڈھوں سے پوچھو جو جوانی میں زنا کرتے تھے، جو جوانی میں بدکاریاں کرتے تھے، جنہوں نے جوانی میں عورتوں کے حسن و شباب سے کھیلا تھا، جنہوں نے جوانی میں اللہ رب العزت کے غضب کو چیلنج کیا تھا، آج وہ بستر میں منہ چھپا چھپا کر کے رو رہے ہیں. کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، اس لیے کہ میرا اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. گناہ کرتے وقت انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، گناہ کرتے وقت انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن یہ جوانی ڈھل جائے گی. رات کی تاریکیوں میں رنگریلیاں کرنے والوں، جیسے ان بڈھوں کی جوانی چلی گئی، میری اور تمہاری بھی جوانی ختم ہو جائے گی. لیکن ابن رجب حنبلی لکھ رہے ہیں کیا؟ غوث پاک کو دیکھنے والوں کو دیکھا ہے ابن رجب حنبلی نے، وہ بزرگ ہے ابن رجب حنبلی اپنے رسائل میں، کہ اللہ جب کوئی جوانی میں گناہ کرتا ہے تو اس کو بڑا دردناک بڑھاپا دیتا ہے، بلکہ بڑھاپا اتنا کھوسٹ اور بدترین اور دردناک اللہ مسلط کرتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی. اس لیے کہ نرم گدوں سے انسان، نرم گدوں پہ انسان لیٹ کر سکون نہیں پاتا، کیونکہ دولت کے بل پر نرم گدے خریدے جا سکتے ہیں، دولت کے بل پر سکون کی نیند نہیں خریدی جا سکتی. ہر چیز دولت کے بل پہ نہیں خریدی جا سکتی. دولت اور جوانی پر گھمنڈ اور غرور کرنے والوں، میری قوم کے جوانوں، یہ کسی ٹوٹے ہوئے دل کی فریاد ہے، یہ کسی فقیر کی آہو بکا ہے. جوانی بہت قیمتی ہے، جوانی بہت اہم ہے، اس کو پاپ کی نظر مت کر دینا. شیطان اغوا کرتا ہے، رات کو تارے گنتے ہیں بڈھے لوگ، جا کر کے نیک بڈھوں کی بات نہیں کرتا، وہ میرے سر کا تاج ہے. نیک بوڑھوں کی بات نہیں کرتا، وہ میرے سر کا تاج ہے، ان کی زیارت عبادت ہے. بلکہ جو نیک بوڑھے جنہوں نے جوانی میں گناہ نہیں کیا، جو نیک بوڑھے ہیں، میرا اللہ فرماتا ہے جبریل فرشتوں میں اعلان کر دو کہ یہ نیک جوان اب بوڑھا ہو گیا ہے، اس کی داڑھی سفید ہو گئی ہے، اگر بڑھاپے میں اس سے کچھ گناہ ہو جائے تو کہہ دو فرشتوں سے اس کا گناہ نہ لکھا کریں، کیونکہ جس نے جوانی میں گناہ نہیں کیا اب بڑھاپے میں گناہ ہو رہا ہے تو اس کا گناہ نہ لکھا جائے. اللہ جبریل سے کہتا ہے جبریل جاؤ فرشتوں میں اعلان
کر دو کہ یہ جوانی میں نفل بھی پڑھتا تھا, جوانی میں سنتیں بھی پڑھتا تھا, لیکن بڑھاپے کی وجہ سے اب کمر درد ہے, اب گھٹنے میں درد ہے, اب پیر میں تکلیف ہے, کمزور ہو چکا ہے, نفل نہیں پڑھ پا رہا ہے, سنت نہیں پڑھ پا رہا ہے, لیکن پھر بھی چونکہ جوانی میں پڑھتا تھا اب بڑھاپے میں نہیں پڑھ پا رہا ہے, تو نہ پڑھنے کے باوجود بھی اس کے نام اعمال میں سنتوں کا ثواب بھی لکھا جائے, نوافل کا ثواب بھی لکھا جائے. اور اللہ فرماتا ہے مجھے سفید داڑھی والے بڈھوں کی دعا رد کرنے میں حیا آتی ہے. سفید داڑھی والے بڈھے جب دعا کرتے ہیں میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں میرے بھائیوں, لیکن یاد رکھنا نیک بوڑھے میرے سر کا تاج ہے, لیکن وہ بوڑھے جنہوں نے جوانی میں پاپ کیے, عیاشیاں کی, ہاں پوری زندگی صبح کو شیونگ کرتے تھے, سنت مصطفیٰ جسے داڑھی کہتے ہیں منڈوا کر کے خوبصورت بننے کے چکر میں, اسمارٹ بننے کے چکر میں گٹر میں پھینکواتے تھے. جا کر کے ان سے پوچھو اگر انہوں نے توبہ نہیں کی, اگر وہ سدھرے نہیں, اللہ ان پر اتنا دردناک بڑھاپا مسلط کرتا ہے, راتیں تارے گن گن کر گزارتے ہیں, نیند نہیں آتی. اور آپ جانتے ہیں بڑھاپے میں دوست کیا کام آئیں گے, بڑھاپے میں تو بیوی بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے. ہائے ہائے, جس کی زلفوں کا اسیر بن کر, جس کی زلفوں کا اسیر بن کر فجر کی نماز میں سوتا پڑا رہتا تھا, اب بڑھاپا آیا تو بیوی نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. اندازہ فرمائے بچے بھی نہیں پوچھتے, دوست بھی نہیں پوچھتے, احباب بھی نہیں پوچھتے. یاد رکھنا گناہ کا انجام بہت بدترین ہے, خدا کو بھول جانے کا انجام بڑا بدترین ہے. اور سن لو جوانی میں پاپ کرنے والا بڑھاپے میں اتنا مجبور ہوتا ہے کہ روٹی کے ٹکڑوں کو تک محتاج کر دیا جاتا ہے, اور جب وہ بھیک مانگتا ہے تو لوگ اس کو بھیک بھی نہیں دیتے. ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں کہ سید الطائفہ ہمارے مرشد حضور سیدی سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بغداد کے بازار سے گزر رہے ہیں. ایک بڈھا بھیک مانگ رہا ہے, ایک بڈھا بھیک مانگ رہا ہے, کوئی اس کو بھیک دینے کے لیے تیار نہیں. کسی مرید نے کہا مرشد بغداد والے اتنے بے مربت کیسے ہو گئے کہ اس بڈھے کو بھیک دینے کے لیے تیار نہیں. تو سید الطائفہ جنید بغدادی نے کہا تھا نہیں بغداد والوں کا قصور نہیں ہے, اس بڈھے کی زندگی جا کر معلوم کرو, اس نے جوانی میں ضرور پاپ کیے ہوں گے, اس نے جوانی میں ضرور عیاشیاں کی ہوگی, اس نے جوانی میں ضرور گناہ کیے ہوں گے, اسی لیے آج اس کو بھیک نہیں مل رہی ہے. جب لوگوں نے جا کر کے تحقیق کی تو پتا چلا واقعی یہ جوانی میں گناہ کرتا تھا. میرے بھائیوں وقت گزرنے کے بعد پچھتانے سے کام نہیں چلتا. اللہ اکبر, آج اللہ نے جوانی دی ہے, انٹرنیٹ کی نظر مت کر دینا. آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے بتاؤ فیس بک پر بیٹھتے ہو 2-3 گھنٹے گزار دیتے ہو, مجھے بتاؤ اللہ اکبر انٹرنیٹ پر بیٹھتے ہو 6-8 گھنٹے نظر کر دیتے ہو. آج ہر گھر میں وائی فائی لگا ہوا ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, واٹس ایپ پر 2-3 گھنٹے, فیس بک پر کئی گھنٹے, پکچروں میں, فلموں میں, اور گندی فلموں کی ویب سائٹوں. آپ کو میں بتاؤں اللہ اکبر جلسوں میں کہنے شرم آتی ہے, لیکن کیا کہیں دل کا درد کہنے پہ مجبور کرتا ہے. جب سروے کیا گیا, جب تحقیق کی گئی کہ سب سے زیادہ گندی فلمیں کس ملک میں دیکھی جاتی ہے, تو آج سے 70 سال پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر جو ملک بنا تھا سب سے زیادہ گندی فلمیں وہاں دیکھی جا رہی ہے. اس کا مطلب جہاں مسلمان زیادہ ہیں گندی فلمیں وہاں زیادہ دیکھی جا رہی ہے. مجھے بتاؤ عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں, تم کہتے ہو قبر میں رسول اللہ کی زیارت ہوگی, جن آنکھوں سے زنا کے مناظر دیکھے ہو ان آنکھوں سے رسول اللہ کا دیدار کیسے کرو گے؟ جن آنکھوں سے گندی فلمیں دیکھے ہو ان آنکھوں سے حضور کا دیدار کیسے کرو گے؟ کہیں ایسا نہ ہو قبر میں حضور تشریف لائے اور یہ کہہ کر منہ پھیر کر چلے جائے تیری آنکھیں اس قابل نہیں ہے کہ تو میرے رخ بددعا کو دیکھ سکے. اللہ نہ کرے وہ غیرت والا گجور رسول اگر ہماری قبروں سے منہ پھیر کر کے چلے جائے, کون مدد کرے گا, کون امداد کرے گا؟ ماں نے تو گھر سے ہی چھوڑ دیا تھا, رو رہی تھی لیکن ماں ساتھ نہیں آئی, ماں تو گھر سے ہی چھوڑ گئی.
مال تو روح نکلتے وقت ہی چھوٹ گیا. بیٹے آئے منہ پہ مٹی ڈال کر چلے گئے, بھائی آئے منہ پہ مٹی ڈال کے چلے گئے, باپ آیا منہ پہ مٹی ڈال کے چلا گیا, دوست آئے منہ پہ مٹی. کوئی آیا قبر میں ایک ہی ہستی نے آنا تھا, صرف ایک ہستی, ایک ہی ہستی نے آنا تھا, کسی نے نہیں آنا تھا. بڑی معذرت کے ساتھ ہم لوگوں سے اتنا پیار کرتے ہو, ہاتھ چومتے ہو, نظر دیتے ہو, سب کرتے ہو, اللہ تمہیں سلامت رکھے. ہم بھی نہیں آئیں گے, ہم بھی نہیں. سچی بات ہے, کوئی مکھن لگانے کی بات نہیں, کیونکہ ہمیں بھی مرنا ہے. اگر ہم تمہیں ہتھیلی میں جنت دکھائیں گے ہتھیلی پر, تو ہمیں بھی اللہ کو جواب دینا پڑے گا. لیکن سن لو, رات کی تاریکی میں زنا کی فلمیں دیکھنے والوں, عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنے والوں, لڑکیوں سے ناجائز رشتے بنانے والوں, کوئی نہیں آئے گا قبر. سب سے بے وفا اگر کوئی ہے تو یہ دنیا ہے. دنیا, نہ مال, نہ اولاد, نہ بھائی, نہ بچے, کچھ نہیں. بھائی میں تو کہہ رہا ہوں قبر کے قریب آ کے مٹی ڈال کے جائیں گے. میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں, لوگ تو جنازے میں بھی نہیں آتے. گہرے دوست جنازے میں نہیں آتے. ہم نے اس چھوٹی سی عمر میں بہت تجربات دیکھے, اللہ نے بہت دکھایا ہمیں. کووڈ کے موقع پہ ہم نے دیکھا کہ باپ کے جنازے میں بیٹے نہیں گئے. آپ کس دنیا پہ فریبتا ہو, باپ کے جنازے میں بیٹے نہیں گئے, بیٹے کے جنازے میں باپ نہیں گیا, پیر کے جنازے میں مریدین نہیں گئے جو پیر چومتے تھے. پیر, پیروں کے جنازے میں مرید. کون, کس دنیا سے دل لگایا ہے آپ نے, کس دنیا سے دل, اور کس رسول سے بھاگ رہے ہو. تمہاری قبر میں کوئی نہیں آئے گا ایک ہستی کے سوا. ایک ہستی نے آنا ہے, صرف ایک ہستی نے, صرف ایک ہستی نے آنا ہے. اور وہ ہستی جب تشریف لائے تو لوگ کہتے قبر میں اندھیرا ہوگا. ہم نے کہا جن کی قبر میں ہوگا جو رسول اللہ کا وفادار ہو, اس کی قبر میں اندھیرا ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو میرے امام کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. تھوڑا سا ٹائم بچا لے تو نعرے اگر صرف 2 لگا دے تو اچھا. تکبیر و رسالت تھوڑا ٹائم بچا. مجھے کسی نعرے سے اختلاف نہیں, اللہ جانتا ہے, سب نعرے اچھی بات ہے. کوئی جلسہ ایسا رکھے جس میں صرف نعرے لگائیے, اس میں صرف بات ہے. یہ نگاہوں کا دھوکہ ہے, نظر کا دھوکہ. یہ سوچتے ہو نا کہ قبر 2 گز زمین ہے, یہ 2 گز زمین نہیں ہے. جس کی قبر میں حضور قدم رکھ دیں, جس کی قبر میں حضور قدم رکھ دیں, پھر وہ 2 گز زمین نہیں ہے, پھر وہ زمین کا ٹکڑا بھی نہیں ہے, بلکہ حضور جس کی قبر میں قدم رکھ دیں پھر اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دی جاتی ہے, تا حد نگاہ کشادہ کر دی جاتی ہے. اس میں جنت کے درخت بھی لگا دیے جاتے ہیں, اس میں جنت کی نہریں بھی بہا دی جاتی ہے, اس میں جنت کے باغات بھی لگا دیے جاتے ہیں, اس میں جنت کا بستر بھی لگا دیا جاتا ہے. نظر کا دھوکہ ہے, 2 گز زمین ہے, وہ 2 گز زمین نہیں. حضور جہاں قدم رکھ دیتے ہیں وہ جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتا ہے. اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ قیامت میں اٹھے گا 500 سال کے بعد, 1000 سال کے بعد, 200 سال کے بعد, 500 سال کے بعد, 5000 سال کے بعد. ہم نے کہا 1000 سال تیرے لیے ہے جو نبی کو دیکھ کر آنکھ بند کرے گا. ادھر آنکھ بند ہوئی, فرشتے آگے کہیں گے چلو چلو, جس کو دیکھ کر سوئے تھے وہ محشر کے اندر دولہا بن کر کے آ گیا ہے, اس کو دیکھنے کے لیے چلو. پھر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا, قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا. ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں, انہیں دیکھ کر سو گئے, ان کو دیکھنے کے لیے بیدار. یہ موت سے محشر ہے, یہ موت سے محشر ہے, اسی کو مومن کی موت. لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ صرف وفادار.